آپ وہاں پر جو تقریر کریں گے اور اس کے اندر ولگیرٹی ہوگی, غلاظت ہوگی, گالیاں ہوں گی, اور یہ آپ کی تربیت میں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں ان پارٹی کے سربراہان کو جو اس پارٹی کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اب ایک پارٹی کی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کیا, میں نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ ٹائم دیا, میں نے آپ کو آپ کے تمام پریولیجز کو انشور کیا. دا منٹ یور لیڈر آف دی اپوزیشن واز نامینیٹڈ, آئی میڈ ایوری پاسبل ایفرٹ کہ ان کو تمام فیسیلیٹیشنز وہاں پر ملیں اور آپ کے لیے بیسٹ جو کیا جا سکتا کیا جائے. لیکن اب ان ڈیولپنگ سرکمسٹانسز ایک انٹرویننگ آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا, اینڈ سپریم کورٹ سیز کہ جو پہلے ایس آئی سی کے رکن تھے اسمبلی کے اب وہ نہیں رہیں گے. اس کا ایک لیز مین لینگویج میں ترجمہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی تھی, اب کس نے ایفیڈیوٹ پہلے دیا کس نے بعد دیا وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ کہ اب وہ اراکین جو پہلے ایک جماعت کی بنیاد پر اپنا اپوزیشن کا لیڈر یا پارلیمانی لیڈر منتخب کر چکے تھے, اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ ناؤ. تو شور کس بات کا ہے؟ کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کیا آپ عدالت کی کارروائی نہیں دیکھتے؟ کیا آپ الیکشن کمیشن کے احکامات نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو نہیں علم کہ وہ جو پہلی پارلیمانی حیت تھی وہ تبدیل ہوگی؟ کیا میں کوئی غیر قانونی کام کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے گالیاں دینے کے اس ایکٹ کو, جس کو میں بار بار انسسٹ کر کے کہہ رہا ہوں اور اصرار کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جگہ جو اہل حل و عقد کی جگہ ہے, جہاں پر میرے نزدیک اس کی سینکٹی بہت, اس کی تکریم بہت زیادہ ہے, وہاں پر میں آپ کی اس راؤڈیزم کے مظاہروں کی جیسے اجازت نہیں دے رہا. اسی طرح سے جب آپ کی نشستیں تبدیل ہو گئیں, آپ کی پارلیمانی حیثیت تبدیل ہو گئی, تو پھر آپ کے پاس کس طرح سے وہ آفس آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دوز پرکس اینڈ پریولیجز رہ سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو سوچ کر بات کرنی چاہیے جو کوئی بھی بات. اب کل میں نے سنا کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے, ایک روز پہلے میں نے سنی اسی اسمبلی کے بارے میں اپوزیشن کے اراکین, حق ہے بات کریں, کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے, اور وہ اپنی جگہ پر ناراض ہیں. یہ عہدہ ایسا ہے, ہم اس کی بات سنیں اس کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے, دوسرے کے ان کی بات سنیں. بھائی جمہوریت, آپ کو اعتراضات ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشنز میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, آپ کا یہ مقدمہ 2014 میں بھی تھا, میں قریب سے عینی شاہد ہوں آپ کے ان مقدمات کا, بحیثیت ایک وکیل کے بھی, بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے بھی, بحیثیت ایک پارلیمان کے رکن کے بھی, ایک اسمبلی کے ممبر کے بھی. میں نے آپ کی وہ ساری تصویر بھی دیکھی جو 2014 کے 4 حلقے کھولے جانے کی تھی. وہ آنریبل جج آف سپریم کورٹ جن کی سربراہی میں وہ کمیشن بنا, وہی کمیشن بعد میں جس پر آپ نے اتفاق کیا اس وقت کی حکومت میں میاں نواز شریف تھے. آئی ریممبر وہ کہہ رہے تھے میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں, ملک کو عدم استحکام کا شکار مت کرو, اس کے اندر فریجلٹی ہوتی ہے, اور یہ فریجلٹی ڈیموکریٹک سسٹم کی اگر خدا نہ خواستہ وہ جو 2014 سے عدم استحکام کی میخیں گڑی ہیں, آج تک سٹیبلٹی نہیں. میں کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا, میں صرف اس ایوان کی اس وقت سے لے کے آج تک بگڑتی صورتحال کے ذمہ داران کا تعین کر کے بتا رہا ہوں. اور وہ بھی اس لیے کہ یہ ایک طرف سے بات آ گئی, کل آگے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں گالیاں دیں گے تو ہم نہیں دینے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا جس دن سپلیمنٹری بجٹ پاس ہونا تھا, ہماری اکثریت ہے, ہم اکثریت کی بنیاد پر جیسے یہ ہمیں نہیں بولنے دیتے, اگر لیڈر آف اپوزیشن بات کرتے ہیں تو آپ اسپیکر صاحب ہماری پوری جماعت کو جو 240 کے قریب ہے سب کو پن ڈراپ سائلنس کرا کے بٹھا دیتے ہیں. اگر لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس بولنے کا رائٹ نہیں ہوگا تو پھر لیڈر آف اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہوگا, وی وونٹ لیٹ یو اسپیک. سو دین اٹ بی, لیٹ اٹ بی. آپ بھی بولنے نہ دیں, آپ بھی بولنے نہ دیں, تو میرے پاس کون سا کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کو میں گھماؤں گا اور جمہوریت لوگوں کے اندر گھس کے چلی جائے گی؟ نو, یہ آپ کا رویہ ہے. آپ کے ٹوٹل مقدمات جو عدالتوں میں الیکشن ٹریبیونل میں میں نے ریکارڈ منگوائے 26 مقدمات ہیں میری اسمبلی کے ریلیٹڈ, 26. میں آل آف اٹ میں آپ کو فولڈ کر کے دے دیتا ہوں, آپ لے لیں. وہ 26 کے 26 آپ کے فیور میں ہو جائیں,
پھر بھی حکومت اور اپوزیشن کا تعین تبدیل نہیں ہوتا, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واٹ آر یو اپ ٹو؟ آپ باہر اسمبلی میں بیٹھ جاتے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, اٹس اے گڈ آپٹک آف اپوزیشن, کرنا چاہیے, ایک نہیں روز کریں. پبلک پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے, ایز لانگ ایز وہ لوگوں کی پبلک لائف ڈسرپٹ نہ کرے. اگر آپ روڈز بلاک کر کے وہاں پر بیٹھ کے میری اسمبلی کے باہر آپ روز وہاں پر تالا بندیاں کروا کر وہاں پر ہجوم اکٹھا کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. بٹ وہ انکنوینئنس جو اس اسمبلی کے ارد گرد ایک بڑی معروف شاہراہ ہے لکشمی چوک سے آتی ہوئی, ایک مال روڈ ہے, بڑی معروف شاہراہ ہے, مین آرٹریز آف دا سٹی ہیں, آپ ان کو روز بند کروائیں, آئی ہیو نو پرابلمس ود اٹ. لیکن اس پبلک کا کون سوچے گا؟ ہو ول بی تھنکنگ آف دیم, جن کا گھنٹوں کے گھنٹے کام پر جانے والے لوگوں کے وقت کا ضیاع آپ کی اس نان سینس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ میں آپ کو فرام دا فلور اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے صرف آپ کے کردار کی نشاندہی کر رہا ہوں, اینڈ آئی ول نیم بلیم اٹ, بیکاز میں پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے مجھے یہ کہا کہ اجلاس ریکوزیشن کرنا ہے اپوزیشن میں, ٹھیک ہے کریں, کروایا میں نے, امیجیٹلی کروایا, آپ کی ریکوزیشن آتی گئی, آئی جسٹ کیم ان سائڈ اینڈ آئی سیڈ ڈو اٹ, کریں آپ آ کے. پہلی بار آپ سب گواہ ہیں, آپ سب کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں, وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو 2002 سے 2 دہائیاں 2.5 دہائیاں ہو گئی ہیں اس اسمبلی کو کور کرتے ہوئے. اکثریت میں نے آپ کی دیکھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریکوزیشن اپوزیشن کر کے اجلاس بلائے, گورنمنٹ ایکسچیکر کا اتنا خرچہ کرائے, اور اس کے بعد پبلک ایکسچیکر کا, آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے کا, پھر مجھے کہتے ہیں خود لگژری گاڑی لے کر. بھائی نہیں, نو ناٹ ایٹ آل, یو کین ناٹ کمپیئر دس ود اٹ, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا, یہ انٹائٹلمنٹ پرووائڈ کی ہوئی تھی, رولز کے اندر تھی, اس کی تھی. میں نے تو بلکہ ان گڈ سینس آف مائی کہ میں نے کوئی بڑی جرمن لگژری گاڑی نہیں منگوائی کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں, کمپرومائزڈ گاڑی پر بھی کچھ چل کے چلا جائے گا, ایک آف روڈر سی جیپ آ گئی, کیا آ گیا. لیکن پھر تماشا لگا دیا. آپ کے یہ سیلف رائٹیسنس کے دعوے, آپ کے یہ خود اپنی ایک خود پسندی میں ایک نارسزم کا فرام ٹاپ ٹو باٹم میں ایک عجیب صورتحال ہے, اور اس قسم کا قبیلہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ پہلے نہیں دیکھا. سو میں آپ سے یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اپنے رویے میں کچھ بہتری لائیں. اب دیکھیں نا, کل یہ جو ایک ہماری آنریبل منسٹر کے بارے میں آپ نے, وہ کل سارا دن کورٹ میں جا کے بیٹھی رہی. کون ذمہ دار ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ, وہ سوچ, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی سوچ پورے ملک کو افریت کی طرح گاڑ رہی ہے. وہ سوچ اس نے پنجے گاڑ دی, بےہودگی ایٹ ٹاپ آف اٹ. آپ کو اس کا فرق نہیں پڑتا ہوگا, مجھے یقین ہے نہیں پڑتا ہوگا. جس فریق کو نہیں پڑتا ہوگا, تربیت کا کوئی ایشو ہوگا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہاں پر میں آپ کو انشور کر دیتا ہوں, ایز لانگ ایز آئی ایم آن دا چیئر, میں کسی کو گالی نہیں دینے دوں گا, اس اسمبلی کے پروسیس کو چیٹ نہیں کرنے دوں گا. آپ سب لوگوں کی زبان نہیں تھکتی تھی میری تعریف کرتے آ کے, جی اسپیکر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا, آپ نے سارا پریشر سسٹین کر لیا. اپنے رویے پر بھی غور کریں, ایسے نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو گو ون وے, ایسے نہیں چل سکتا, اینڈ ون وے از دا رائٹ وے. آپ نے اگر یہ غنڈہ گردی, یہ زیادتی, یہ گالم گلوچ, مجھے احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں, آپ احتجاج کریں ان یور رائٹ فل مینس, پروٹیسٹ کریں, اسمبلی کے اندر کریں, قرآنی آیات اور آگ پر لکھیں, اور آپ پھاڑ پھاڑ کے ان کو ایسے ہوا میں اچھال رہے ہیں جیسے آپ بالکل, آپ کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ تعلیم سے کوئی تعلق ہے. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی, کیا کہوں میں, پبلک کر دوں ان کو, میں میڈیا پہ دے دوں. لیٹس بہیو, دیر از اے کمیٹی آن ایتھکس ناؤ. میں نے کل گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنا تھوڑا ٹیمپر لو ڈاؤن کریں. میں آپ کو بھی صلاح دے رہا ہوں, یہ عوامی نمائندگان کا ایک فرض منصبی ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا اس کام کو آپ کما حق ادا کریں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ٹوٹل کیس کی اوقات 26 مقدمے, 26 مقدمے سارے کے سارے بھی اگر آپ کی سائڈ پہ فیور میں چلے جائیں, still the government party will have the majority of 94 members more than your total numbers. کیا شور مچایا ہوا, فارم اے, فارم بی, فارم سی, کمال ہے یار.
کم از کم اس ہاؤس کی حد تک ہاں بات کریں, دلیل سے سخت بات کریں, تنقید کریں, جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. جمہوریت کا حسن ہے یہ. ان کو, حکومت کو آپ کی بات کا جواب دینا ہے. آئی ول انشور اٹ کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس کا جواب آپ کو دیا جائے. نہیں بٹھایا میں نے 4 دن ویٹ پالیسی پر اجلاس. ہیو یو گون بلائنڈ فولڈ؟ نہیں مجبور کیا میں نے ایک منسٹر کو کہ آپ کے وہ سوالات جن پر آپ کو میں ٹرن ڈاؤن کر کے باہر پھینک سکتا تھا, ان سوالات کو میں نے منسٹرز کو کمپیل کیا کہ آنریبل ممبرز کو جواب دیں. I have given you the chance to check the government, but I cannot give you the floor to abuse people, گالیاں دینے کے لیے. Mind it, sir. Thank you very much. One by one. مری صاحب, پہلے تو یہ درمیان میں آپ نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو کمپوزیشن آف ممبرز ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اس وقت ہم پنجاب اسمبلی میں, کیونکہ ایس اے سی جو ہے وہ اس وقت پارٹی نہیں رہی, پی ٹی آئی نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا اس وقت کیا عہدہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ نہیں جی, اٹ از ہینگنگ ان دا ایئر. نہیں کر رہا, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں نے تب بھی الیکشن. اچھا دیکھیں, چلیں ایک اور آپ انصاف کر دیں. 1 سیکنڈ جی, ٹھہر جائیں 1 سیکنڈ. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اسپیشل سیٹس والا. میں نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کا انتظار کیا لیاقت انصاری؟ نہیں کیا. I said Supreme Court's order, it is interpreting the law. They are suspended, they cannot come to the house. It is the same case again. میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کروں اور ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دوں یار؟ لیٹ اٹ کم. دا سپریم کورٹ آرڈر از کلیئر. میرے پاس آنکھیں اور دماغ بھی ہے. جس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے کل بھی سوال ان کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کسی پارٹی کے ممبر کے طور پہ نہیں بلکہ ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور کے اوپر اس ہاؤس کو چلائیں گے, جہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس ایوان کو قاعدے قانون کے مطابق چلائیں گے. اس ایوان کے اندر ایک ممبر کا ابھی تک اوتھ نہیں لیا. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تک کوئی پروڈکشن آرڈر یا اس بارے میں انسٹرکشنز پاس کیوں نہیں کی, نمبر 1. نمبر 2, جہاں پہ سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ نے سسپینڈ کیا ہے, ظاہر ہے اس ایوان کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے نعرے بازی ہوتی ہے, ہنڈرڈ بازی ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کب تک کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی؟ نہیں دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا کیا یہ سوال کیا. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. کوئی بھی آنریبل ممبر جو میرے پاس آئے گا میں اس کو اوتھ لوں گا. اب کسی کو جا کے میں نے گھر سے تو نہیں لے کر آنا. somebody has to approach me. اور میرے تو وہ ذاتی دوست بھی ہیں, اگر وہ میرے تک آئیں گے تو I will take care of him. A. B. میں نے ساری ریلز کو اسکروٹنائز کیا ہے. میں کسی ایک حکومتی رکن کو یا مسلم لیگ نون کے رکن کو بیچ میں سے سفٹ نہیں کر سکا جو گالی دے رہا ہوں. ریئیکشنری موڈ میں ہمارے ایک آنریبل ممبر جو کل یہاں پر پریس ٹاک کر رہے تھے, انہوں نے اسے کہا میں تیرا منہ توڑ دوں گا, یہ میں نے سنا ہے. لیکن باقی گالیاں ساری جو تھیں وہ تحریک انصاف کے اسی کنبے کی طرف سے نکل رہی تھی. تو میں نے ان تمام افراد کو جو گالیاں دینے کے موجب تھے, تواتر کے ساتھ گالیاں دے رہے تھے, اس طرح دے رہے تھے جیسے باقاعدہ اس کے اندر انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کر رکھی تھی, اس طرح کچھ سند یافتہ شخص اس طرح کی گالیاں دے سکتے ہیں جیسی وہ گالیاں دے رہے تھے. میرے لیے بھی حیران کن تھی وہ گالیاں کہ اس طرح کی گالیوں کی ویکیبلری بھی ایگزسٹ کرتی ہے. میں نے ان اراکین کو بار کیا. نمبر 3, ایز اے کسٹوڈین آپ سے میں نے کہا کہ آپ نے اگر ایویلویٹ کرنا ہے تو آپ کو میں ایکسیس دیتا ہوں اسمبلی کے ریکارڈز پہ. 70% ٹائم بطور سپیکر میں نے ان کو دیا. سپیکر چیمبر میں میرے پاس زیادہ لوگ اپوزیشن کے ہوتے ہیں. کوشچن آور میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ایڈجرنمنٹ موشنز دیکھ سکتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے جس کا میں بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ یہ جو افواج ہوتی ہیں, کسی بھی ملک کی افواج, وہ اپنے ویلر پہ, اپنی ڈگنیٹی پہ, اپنی شیولری پہ, اپنی ڈرم بیٹ پہ, اپنے میڈلز پہ, اپنے تفخر پہ ان افواج کا قیام ہوتا ہے. اگر ان کا وہ چھیننے کی کوشش کی جائے تو ملکوں کے وجود ختم ہوتے ہیں. میں 9 مئی کا ایک دعوے دار ہوں, لیکن میں نے 9 مئی کے معاملے کی بھی پریویلیج موشنز کمیٹی کو بھیج کے لوگوں کو بلایا. واٹ ایلس یو آر آسکنگ؟ اس کے ساتھ میں آپ سے کلیئر کر رہا ہوں, دیکھیں میں آئی ایم اوپننگ اٹ اپ. یہ تو بھی کچھ سختی نہیں ہے آپ کے سوال میں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سے مزید سخت سوال آپ مجھ سے کریں, چپتا ہوا کریں, ذاتی کریں. آئی ایم ہیئر ٹو آنسر اٹ. اگر میں نے کسی ایک جگہ پر کوئی پارٹیشن کی ہے, آئی ایم رسپانسبل.
اگر گالیاں دینا اور یہ گالیوں کی ریل میں تصور نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر کے اندر گالی دوں، لیکن یہ ٹی وی کی سکرین میرے گھر میں چلتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل رپورٹنگ جگہ جگہ ہوتی ہے، میرے بچے دیکھتے ہیں، آپ کے بچے دیکھتے ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں. کس کا نام لے کر وہ گالی دے رہا تھا اس دن جس کو میں نے بار کیا؟ یو ٹیل می سر. میرا کہنا یہ ہے کہ میری طرف سے آئی کین اون، ڈیفینڈ اینڈ لاؤڈلی اسٹینڈ آن ایچ اینڈ ایوری سنگل ایکٹ وچ آئی ہیو ڈن ایز اسپیکر کہ وہ نان پارٹیزن ایکٹ ہے. میں نے کل حکومت کے اراکین سے جو کل یہاں پر پریس ٹاک کر رہے تھے ان سے بھی درخواست کی ہے اور ان سے بھی میں نے پیغام بھیجا ہے کہ کمیٹی آن ایتھکس میں آپ، میرا مدعا صرف ان گالیوں کو روکنا ہے. گالیاں مت دیں. یہ گالیاں ہم اسکول میں سنتے تھے، یار تو نے اس کو گالی دی، اچھا بھائی تجھے لگے، ہمیں کیا لگے، وہ گالی جس نے دی اس کو لگتی ہے. ایسی باتیں سنتے تھے بچے ہوتے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسمبلیوں کے اندر اس طرح کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھٹی صاحب کو لے لیں. بھٹی صاحب آپ نے حاضری کی بات کی کہ انہوں نے حاضری لگائی اور نکل گئی. ماضی میں بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے، کیوں نہیں آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ سارا کچھ پوسٹ کر دیں؟ نہیں بھٹی صاحب، ماضی میں ایسا نہیں ہوا. ماضی میں اپوزیشن اجلاس میں کبھی یہ نہیں ہوا. اگر ایک دفعہ بھی ہوا ہے تو میرے سامنے رکھ دیں. یہ اگر روٹین کا سیشن ہوتا ہے وڈ ہیو اوور لکڈ اٹ. ہم اراکین آتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا بحیثیت مجموعی 60 کے قریب ذہین افراد اس طرح کی چیٹنگ کر کے، چوری چکاری، چھوٹی موٹی نوسر بازی کر کے وہ اوقات ہے اس ٹی اے ڈی اے کی. دیکھیں میرا مدعا آج مختلف ہے، آپ کی بحث کی رخ دوسرا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا پورا انفراسٹرکچر ایک دن کے لیے طلب کر لیا. اپوزیشن کے کہنے پہ طلب ہوا. ریکوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے طلبی اجلاس کے اپوزیشن کے کہنے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس جاری ہے. آپ جیو نیوز کے ساتھ رہیے. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. پیپسی زیرو شوگر 1.5 لیٹر اب صرف 150 روپے میں.